بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیب کے موجود دوستو السلام علیکم۔ فلمیں، ڈرامے اور سوشل میڈیا ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ بیشتر افراد کو فلم دیکھنا پسند ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مزاحیہ فلمیں دیکھتے ہیں اور کچھ کو ایکشن فلمیں دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خوفناک یعنی ہارر موویز دیکھنا پسند آتا ہے۔ ان فیملیز کو ڈیزائن کرنے میں خاصی محنت درکار ہوتی ہے۔ عمومی طور پر موویز مصنف کے خیالات پر مبنی ہوتی ہے، لیکن ہارر فلموں میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دوسری فلموں کی طرح ہارر فلمیں صرف مصنف کے خیالات پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں سے کچھ حقیقی واقعات پر بھی بنائی جاتی ہیں۔ اور آج ہم آپ کو ایسی کچھ فلموں کے بارے میں بتائیں گے جو حقیقی مگر پراسرار اور پراسیب واقعات پر بنائی گئی ہیں۔ اس دنیا میں جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی سے ملتی رہیں۔ اٹ فلم۔ ہالی ووڈ میں کئی طرح کی ہارر فلمیں اب تک بنائی گئی ہیں، مگر اٹ نامی موویز اب بھی ان تمام فلموں میں سے سب سے زیادہ خوفناک تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 2017 کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم بھی ہے۔ اس فلم میں پینی وائز نام کا جوکر ہوتا ہے، جو لوگوں اور زیادہ تر بچوں کو کئی طرح کی چیزوں کا لالچ دے کر اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر ان کا شکار کر لیتا ہے۔ یہ اسٹیفن کنگ امریکہ کے مشہور ہارر مصنف ہیں، جنہوں نے ایک حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر اٹ فلم کی کہانی لکھی۔ 1972 میں جان گیس نامی کا آدمی تھا جو پیشے سے ایک جوکر کا کام کرتا تھا۔ یہ شخص عام آدمی میں بھی جوکر کے گیٹ اپ میں رہتا تھا۔ یہ شخص عام زندگی میں بھی جوکر کے گیٹ اپ میں رہتا تھا اور ان انجانے افراد کو اپنے گھر میں مدعو کیا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت لوگ جوکر کو بہت زیادہ مزاحیہ انسان سمجھتے تھے، اس لیے لوگوں کو اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اجنبی افراد جان گیس کی گاڑی میں بنا کسی ڈر اور خوف کے بیٹھ جایا کرتے تھے، جس کے بعد یہ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جایا کرتا تھا اور پھر مختلف طریقوں سے ان کا قتل کرتا اور ان کی لاشوں کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دیتا، جبکہ کچھ لاشوں کو ندی میں بھی پھینک دیا کرتا۔ 1972 سے لے کر 1978 تک جان نے 33 سے بھی زائد لوگوں کی جان لے لی تھی، جس کے بعد پولیس نے چند شواہد کی بنا پر اسے گرفتار کر لیا اور جب اسے چیک اپ کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ جان گیس ایک ذہنی مریض ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کا علاج کیا۔ 1994 میں جب اس کی بیماری ٹھیک ہوئی تو اسے پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد اسٹیفن کنگ نے اس پر ایک کتاب لکھی اور اس کی مدد سے اٹ نامی فلم بنائی گئی۔ اس کے بعد ریلیز کرنے کا وقت آیا تو بعض حقیقی جوکرز نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ اس فلم کو ریلیز نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں جوکرز کے لیے ایک بری تصویر بن جائے گی۔ لیکن یہ ایک حقیقی واقعے پر مبنی فلم تھی، اس لیے جوکر اس فلم کو ریلیز ہونے سے نہیں روک سکے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور گردش کرے گی کہ کیا دنیا میں ایسا کوئی جوکر بھی موجود تھا جس کے اعمال اور کرتوت جان کر ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے؟ میڈونا نامی ایک لڑکی کو اس کی سالگرہ پر ایک گڑیا بطور تحفہ ملی۔ اس گڑیا کا نام اینا تھا۔ ڈونا کو شاید معلوم نہیں تھا کہ اس گڑیا کی شکل کتنی خطرناک چیز تحفے میں ملی ہے۔ حالانکہ ڈونا کی عمر اس وقت 20 سال تھی اور چونکہ یہ گڑیا سالگرہ کو تحفے میں ملی تھی، اس لیے یہ گڑیا بہت زیادہ پسند تھی۔ ڈونا اکثر اس گڑیا کے ساتھ کھیلتی اور وقت گزارا کرتی تھی۔ ایک دن یہ گڑیا ڈونا کے کمرے میں اکیلی ایک کرسی پر رکھی ہوئی تھی تو ڈونا کو اس کے پاس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہیلپ می۔ ڈونا کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ اس سے لگا کہ شاید کوئی اس کے گھر میں گھس کر اسے ڈرانے کے لیے ایسی شرارت کر رہا ہے۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ڈونا نے اپنے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں پر ٹیپ لگا دی تاکہ اگر کوئی کھڑکی یا دروازے سے گزر کر آئے تو وہ ٹیپ اتر جائے، جس سے اس کو پتہ چل سکے کہ یہ شرارت کون کر رہا ہے اور آخر ہے کون جو اسے ڈرانا چاہتا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اگلے دن وہ تمام ٹیپس کھڑکیوں اور دروازوں پر لگی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اینا کے پاس اسی طرح کا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔
جس پر وہ الفاظ تھے کہ ہیلپ می۔ اس واقعے کے بعد اور بھی کئی واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے، جیسے کہ عجیب و غریب آوازیں آنا اور دروازوں اور کھڑکیوں کا اپنے آپ بند ہونا اور کھل جانا۔ تو ڈونا نے پیرا نارمل ایکسپرٹ اینڈ اور لورین کو اپنے گھر بلا لیا۔ یہ دونوں کافی دیر تک اس گڑیا کو دیکھتے رہے اور اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے ڈونا سے کہا کہ اس گڑیا پر شیطان کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر ڈونا نے ایک جادوگر کو بلا لیا، جس سے اس پر کچھ منتر پڑے اور ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس گڑیا کو کسی میوزیم میں حفاظت کے ساتھ رکھوا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اوکل میوزیم کا انتخاب کیا گیا، جو کہ امریکہ میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس میوزیم کی انتظامیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اینا بیلا گڑیا کے ساتھ آج بھی پراسرار واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی یہ فلم دیکھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ فلم کے آغاز میں ایک نوٹ لکھا آتا ہے کہ یہ فلم حقیقت پر مبنی ایک واقعے کی نقل بنائی گئی ہے۔ حقیقت میں یہ گڑیا چاہے اینا بیلا والی گڑیا سے الگ ہو، لیکن یہ فلم ایک سچی کہانی پر فلمائی گئی ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ دنیا میں بہت سے پراسرار واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی ہمارے ساتھ بھی کوئی پراسرار اور ڈراؤنا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جو ہمارے دل پہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔